السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے سندھ کے وسیع و عریض پہاڑ اور ان کی خصوصیات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سرزمین سندھ کے پہاڑ معدنی دولت سے مالا مال ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق سندھ کے پہاڑ تیل، گیس، گرینائٹ، جپسم، کیلشیم، چونا، گندھک، نباتات اور نادر قسم کے چرندے پرندے سے آباد ہیں۔ سندھ کے سب سے طویل پہاڑی سلسلے کو کھیر تھر رینج کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے کھیر ایک عربی نام ہے جس کا مطلب فضیلت، اعزاز اور سخاوت ہے۔ کھیر تھر رینج بھی سندھ کے لیے اعزاز کی بات ہے، جس کے طویل سلسلے میں کئی اور پہاڑ جڑے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی ان مختلف چوٹیوں کے جو الگ الگ مقامات پر ملتی ہیں اپنے اپنے نام ہیں، مگر یہ تمام چوٹیاں چٹانیں اور پہاڑیاں کھیر تھر رینج کا حصہ ہیں۔ اس سلسلہ کو کوہ کی پہاڑیوں، چوٹیوں اور ان کے نشیبی علاقوں کی خصوصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گورکھ ہل۔ گورکھ ہل کھیر تھر رینج کا سب سے مشہور پہاڑ گورکھ ہے۔ ضلع دادو کے واہی پاندھی شہر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر گورکھ ہل اسٹیشن ہے۔ اس کی بلندی 5688 فیٹ ہے۔ گورکھ ہل کے پاس سے لائم سٹون نکلتا ہے جو عمارت سازی اور راستوں کی مرمت کے لیے بہترین ہے۔ گورکھ کے پہاڑ میں جپسم کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ جپسم سیم اور تھور والی زمین کی بحالی کے لیے نہایت کارگر ہے۔ گورکھ پہاڑ کی چوٹی جسے زیرو پوائنٹ کہتے ہیں، حکومت سندھ نے وہاں ایک ریسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ قائم کیا ہے جو سیاحوں کے لیے سہولت کے لیے موجود ہے۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر اکثر و بیشتر موسم ٹھنڈا رہتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مئی تا ستمبر تک، جب پورے سندھ میں درجہ حرارت 48 سے 50 تک پہنچتا ہے اور شام ڈھلنے تک تندور جیسی گرم ہوا چلتی رہتی ہے۔ ایسے دنوں میں گورکھ کی چوٹی پر 18 سے 20 تک ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے۔ موسم سرما میں یہاں برف باری ہوتی ہے۔ اگر کبھی بادل برستے ہیں تو اور زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ بارش کے بعد گورکھ کی پہاڑی پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر قدرتی تالاب بھی ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے۔ یہ پانی پینے اور کھیتی باڑی میں بھی کام آتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں کی طرح گورکھ کے مقام پر بھی ویسے ہی میوہ اور درخت پیدا ہوتے ہیں جن میں بادام، انجیر، جامن، شاہبلوت اور انگور شامل ہیں، مگر مذکورہ پھل کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے اور پھلوں میں مٹھاس بھی کم ہوتا ہے کیونکہ یہ درخت بارش کے پانی سے زندہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گورکھ پر بیر، ببول، کھجی، کھو، نیم، لوہڑا، اک، لو، کنڈو اور پیش کے درخت بہت نظر آتے ہیں۔ کھیر تھر نیشنل پارک ایک قدرتی پارک ہے جس میں فطرت کا حسن نظر آتا ہے۔ اس مقام پر موجود بڑے پہاڑوں میں گیس اور تیل کے ذخائر کے آثار ملے ہیں، مگر وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ کھدائی کے کام سے جنگلی حیات کو خطرہ ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے درمیان کھیر تھر نیشنل پارک کے 2 سینٹر ہیں، ایک کرچاٹ سینٹر اور دوسرا کراچی کے قریب کاٹھوڑ میں ہے۔ کرچاٹ سینٹر تھانہ بولا خان کے پاس ہے جہاں جنگلی حیات کے تحفظ دینے کے لیے سرکاری ادارے اور عالمی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ مذکورہ علاقے کو 1973 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ سے نیشنل پارک کی فہرست میں شامل کروایا تھا۔ کھیر تھر نیشنل پارک میں پہاڑی چوٹیاں، غار، تالاب، چشمے اور برساتی ندیاں اپنے قدرتی انداز میں صدیوں سے اسی حالت میں موجود ہیں۔ اس پارک میں جنگلی بکرے، سرا، بارہ سنگھی کی قسم، خنزیر، ہرن، مگرمچھ، گیدڑ، لومڑی، باز اور کبھی کبھار چیتے اور بھیڑیے بھی نظر آتے ہیں۔ میدانوں میں پڑ تیتر، جنگلوں میں بگڑو اور شاہ تیتر عام اور بہت نظر آتے ہیں۔ ان چوٹیوں پر جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے شکار پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ شکار پر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے جاندار سخت خطرے میں ہیں۔ تلور اور بارہ سنگے کی نسل تو تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح 70 کی دہائی میں گدھ نظر آتے تھے مگر اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔
اب ذکر کرتے ہیں کارون جھر کا۔ دنیا کے 17واں عظیم صحرا تھرپاکر میں واقع ہے۔ کارون جھر پہاڑ موجود ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق یہ پہاڑ 2.5 سے 4 ارب سال قدیم ہے، جو کہ 109 پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ کارون جھر میں سب سے اہم چیز گرینائٹ ماربل کی موجودگی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں 26 بلین ٹن کا گرینائٹ موجود ہے، جو مختلف رنگوں میں ہے۔ اس حوالے سے حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ گرینائٹ کو مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ بیرونی ممالک سے اس کی خریداری نہ کرنی پڑے۔ کارون جھر پہاڑیوں میں موجود گرینائٹ عالمی معیار کے پیمانے میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ کارون جھر پہاڑی سلسلہ 26 کلومیٹر طویل اور سطح سمندر سے 1000 فیٹ بلند ہے۔ اس کے پتھر کی ساخت عام پتھر سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ یہ آتش فشان بھی ہے۔ کارون جھر کا پتھر عمارت سازی، راستوں کی مرمت اور کریش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ملنے والی چائنا کلی کے نام سے پہاڑی مٹی سیرامکس انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک لکی کی طرف چلتے ہیں۔ جامشورو سے سیون جاتے ہوئے بزرگ لکی شاہ صدر کا مزار آتا ہے۔ مزار سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بلند ترین پہاڑوں کے درمیان گندک والے پانی کا چشمہ ملتا ہے۔ یہاں جلدی امراض سے مبتلا لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں۔ لکی کے گرم قدرتی چشمے میں گندک کی وجہ سے پانی کی رنگت بھی ہرے اور نیلے پن والی ہوئی ہے۔ لکی کے پہاڑوں سے سرخ مٹی بھی ملتی ہے جو شیشہ سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ لکی پہاڑ کا پتھر سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ راستوں کی مرمت اور عمارت سازی میں استعمال ہونے والے پتھر حاصل کرنے کے لیے کرشنگ پلانٹس لگے ہوتے ہیں۔ لکی سے نکلنے والی ندی سیون ڈیم کی طرف جا کے ملتی ہے۔ یہاں پہاڑوں سے ملنے والی جڑی بوٹیاں طبی علاج اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں بڈھو جبل کی۔ سیون شریف سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر بڈھو نامی بلند و بالا پہاڑ موجود ہے۔ یہ پہاڑ 3000 فٹ بلند ہے۔ اس سے پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں تیل اور گیس کے متعدد ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے اب بھی کئی مقامات پر مزید تلاش جاری ہے۔ بڈھو جبل سے ماربل کا ذخیرہ بھی ملا ہے جو 46 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کا پتھر ریتلا کہا جاتا ہے جو تعمیرات کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ یہاں پر قدرتی چشمے بھی موجود ہیں۔ داڑھیالو، سندھی زبان میں داڑھیالو کی معنی داڑھی والا بنتی ہے۔ اس بلند و بالا پہاڑ کا دور سے نظارہ ایسا ہی لگتا ہے جیسا کہ داڑھی والا چہرہ ہو۔ کھیتر رینج کی سب سے بلند ترین چوٹی اس پہاڑ کی ہے جس کو کتے کی قبر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس چوٹی پر ایک کتے کی قبر ہے جو اپنے مالک سے وفاداری نبھاتے ہوئے پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر مر گیا تھا۔ کتے کی قبر کا سنایا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص 100 روپے کا مقروض تھا۔ اس نے اپنا کتا گروی رکھوایا۔ جب اس کے پاس 100 روپے ہو گئے تو وہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ اس کا کتا آ رہا ہے۔ وہ اس پر سخت ناراض ہوا۔ کتا لان تان سن کر وہیں مر گیا۔ کتے کا مالک قرض کی ادائیگی کے لیے جب پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ کچھ چوروں نے اس کے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ اس کتے کی مدد سے وہ سامان برآمد ہوا اور یہ ملکیت 100 روپے سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے کتے کو رہا کر دیا۔ مالک کو یہ سن کر دکھ پہنچا اور اس نے واپسی اسی جگہ پر کتے کی قبر تعمیر کرائی۔ یہ پہاڑ لاڑکانہ کے شہر قمر علی خان میں ہے۔ پہاڑ سندھ کی سرحد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پہاڑ کی دوسری طرف بلوچستان ہے۔ کئی بار یہ پہاڑ گھومنے والے آگے نکل جاتے ہیں تو بلوچستان کے قبائلی لوگ ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس پہاڑ کی بلندی 7000 فیٹ سے زیادہ ہے۔ اس کا پتھر عمارت سازی سے لے کر راستوں کی تعمیرات تک استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں رنی کوٹ کی۔ ضلع دادو میں سندھ کے قدیم ترین پہاڑوں میں رنی کوٹ کے پہاڑ شمار ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی قدامت اربوں سال بتائی جاتی ہے۔ رنی کوٹ کا پتھر لائم سٹون ہے۔ یہاں پہاڑوں کی چوٹی پر ہزاروں برس قدیم دیوار قائم ہے جو کہ ایک عجوبہ ہے۔ یہ طویل دیوار 29 کلومیٹر تک بنی ہوئی ہے۔ اس قلعہ کے گرد مشہور کھیتر پہاڑی سلسلے میں پتھروں کو تراش کر اس کے نشیب و فراز کے ساتھ ایک
मजबूत फसील तामीर की गई है जिसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। पहाड़ों की चोटी पर बना हुआ मजबूत ये किला बिल्कुल दीवार चीन की मानद नजर आता है। ये दीवारों लाइमस्टोन चूने के पत्थर से तामीर करवाई गई है जो हजारों साल कदीम होने के बावजूद आज भी मजबूत है। हैरत अंगेज बात यह भी है कि पहाड़ की चोटी पर तवील चलती हुई दीवारों के दरमियान चलने का रास्ता भी हमवार बनाया गया है। किला रनीकोट के पहाड़ों के दरमियान कुदरती चश्मे भी हैं जबकि कीमती नायाब जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। रनीकोट का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मकामात या तहजीबों में होता है। ये भी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की तहजीब से इसका मुकाबला था। यहाँ से डायनासोर के फोसिल भी मिले हैं जबकि मुख्तलिफ तहकीक के नतायज से कई कहानियां मिलती हैं। अब हम जिक्र करते हैं गंजो टक्कर की। हैदराबाद शहर का तारीखी पहाड़ गंजो टक्कर शहर के जनूब में लतीफाबाद के करीब है। इस वक्त हैदराबाद के साइड एरिया में ये पहाड़ आती है जिसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री जोन बन गया है। तारीख की किताबों में गंजो टक्कर के हवाले से लिखा हुआ है कि इसकी चोटी से आसपास के तमाम शहरों का नजारा किया जाता था। ये पहाड़ चूने के पत्थर का है जो कीमियाई काम में इस्तेमाल किया जाता है। गंजो टक्कर पहाड़ खीरथर रेंज के हिस्से में शुमार होता है। सिंध के 17वीं सदी के तालपुर हुक्मरानों ने तारीखी कब्रिस्तान भी इसी पुरफजा मकाम पर मौजूद है। गंजो टक्कर की एक चोटी को जुल्फकार भुट्टो के दौर हुकूमत में तफरीह मकाम बनाया गया था जहाँ खूबसूरत बागात फूल पौधे और मुख्तलिफ इकसाम की बेलें सजाई गई थी और हिल पार्क के नाम से मशहूर हो गया। गर्मी के मौसम में भी यहाँ हर वक्त तेज भरपूर हवा चलती थी जिससे गर्मी का एहसास नहीं होता था। लोग हर रोज यहाँ अपने खानदानों से भरे हुए रहते थे। वक्त गुजरने के साथ हिल पार्क अपनी खूबसूरती खोता गया और अब उजड़ी हुई हालत में है। अब हम जिक्र करते हैं सिंध का कारो जबल। जिला ठट्टा का सबसे तवील तरीन पहाड़ी सिलसिला कारो जबल यानी काला पहाड़ है। ये पहाड़ी सिलसिला जुंगशाही से शुमाल की जानिब 40 किलोमीटर के बाद शुरू होता है जो एक तरफ जामशोर तक जा मिलता है। ये कोहिस्तान के लोगों का पसंदीदा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई पर जाने के शौक में लंबे लंबे सफर मुकम्मल करते हैं। हजारों की तादाद में नजर आते हैं। उनके सवार भी कई इकसाम के परिंदे मिलते हैं। कारो जबल में परदेसी परिंदे जो रूस से सफर करते हैं हजारों की तादाद में नजर आते हैं। इनके सिवा भी कई इकसाम के परिंदे मिलते हैं मगर अफसोस है कि यहाँ परिंदों का शिकार करने वालों को शिकार से नहीं रोका जाता। कारो जबल में खंजीर, लोमड़ी, गिद्दड़, बिज्जो यानी हिनी बेजर भी नजर आते हैं। इस पहाड़ से बड़ी तादाद में डोलोमाइट और लाइमस्टोन की पत्थर मिलता है जो ज्यादातर तामीराती काम में इस्तेमाल होता है। अब जिक्र करते हैं सोंडा का। ठट्टा के करीब सिंध का कदीम शहर सोंडा है। सोंडा के पहाड़ों में चूने का पत्थर मिलता है जबकि तामीराती काम के लिए पत्थर भी यहाँ से हासिल किया जाता है। कराची और नेशनल हाईवे पर अक्सर मरम्मती काम के लिए सोंडा के पहाड़ों का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल हल्दी की तरह पीला चमकदार पत्थर फकत यहाँ नजर आता है। जब बरसात होती है ये पत्थर धुलकर और भी निखर जाता है। सोंडा में पहाड़ियों से मजदूर सख्त मुशक्कत करके पत्थर तोड़कर उसे फरोख्त करते हैं। जमाना कदीम से लेकर आज तक सोंडा में कब्रें इसी पत्थर की बनाई जाती हैं। यहाँ एक तारीखी कब्रिस्तान भी है जो 15वीं सदी ईस्वी के जमाने की लगती है। उन कब्रों पर मदफून होने वालों की वजह शोहरत के मुताबिक नक्श निगाह बनाए गए हैं। अब हम जिक्र करते हैं झमपीर का। ठट्टा के करीब तारीखी शहर झमपीर वाक़ है। झमपीर के पहाड़ों में लाइमस्टोन की किस्म का पत्थर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ कोयले की कान भी है। झमपीर की पहाड़ियों से कुदरती चश्मे भी निकलते हैं। ठट्टा के बाकी इलाकों से झमपीर बुलंद और पुरफजा मकाम है। यही वजह है कि इस शहर को पाकिस्तान के पहले विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए चुना गया जहाँ 680 एकड़ यानी तकरीबन 275 एकड़ रकबे पर फैले हुए विंड फार्म से 50 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है जो आगाज है। ये हवा बिजली पैदा करने का सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है
جو مستقبل میں ملک کے لیے بہت فائدے ہو سکتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں میٹن کی۔ جھمپی کے قریب میٹن کے پہاڑوں میں چائنا کلی جو کہ چینی کے برتن اور سیرامک سینیٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے بڑے پیمانے پر ملتی ہے۔ یہاں میلوں رقبے پر چونے کے پتھر کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو کیمیائی انڈسٹری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کھار اور مول کی۔ کراچی کے علاقے گڈاب سے اندر کی جانب سفر کریں تو کھار اور مول کے پہاڑ ہیں۔ لائم سٹون اور چونے کے پتھر کا بڑا ذخیرہ ہے، ان پہاڑوں میں ملتا ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 1500 فٹ بلند ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم ندی بھی ہے جو بارانی ہے۔ مول اور کھار کے پہاڑوں کا سلسلہ ایک طرف تھانہ بولا خان اور دوسری طرف حبو بلوچستان تک ملتا ہے۔ اس علاقے میں مارخور، پہاڑی بکرے، چمکارا ہرن، ہنی بیجر، گیدڑ اور لومڑ ملتے ہیں، جبکہ مور، تیتر، ببل، کوئل، فاختہ جیسے پرندے پرواز کرتے نظر آتے ہیں۔ کھار اور مول پہاڑ میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں میں اسد نامی نایاب جڑی بوٹی ملتی ہے جو کہ پیٹ میں پتھری توڑنے میں کارآمد ہوتی ہے۔ تو یہ تھے سندھ کے مشہور، مقبول اور بلند و عریض اور خوبصورت اور قیمتی قدرتی معدنیات اور پرندے قیمتی جو نایاب ہیں آج کل وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور چشمے ہر قسم کی خوبصورتی وہاں، لیکن حکومتوں نے وہاں کام نہیں کیا، اس وجہ سے تباہی کا شکار ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔